قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب قیامت قریب ہوگا اور آخری نشانی اس کی یہ ہوگی کہ سورج جو آج پورب سے نکل رہا ہے پچھم سے نکلے گا، یہ آخری نشانی ہے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب آدمی سر پٹک کے مر جائے، رگڑ کے سب کو اپنے جسم کو تہبالہ کر دے، توبہ قبول نہیں ہونی ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں چل رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج لوگ دین کے قریب نہیں آ رہے ہیں، نہ دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی معلومات گوگل کے ذریعے فلاں کے ذریعے ہو گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو عالم دین ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے یہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں نے جو ہے اسی کو اپنا استاد شیخ سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور جب کہ معلوم ہے کہ اس سے پوری رہبری نہیں ہو پاتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ علماء کا مقام ہی الگ ہے بالکل ہے۔ اب لوگوں ذرا سی معلومات کے بعد علماء سے آنکھیں ملانے لگتے ہیں لوگ۔ ارے مجھے بہت معلوم ہے، میں نے بہت پڑھا ہے، میں نے اس میں دیکھا ہے، اس میں دیکھا ہے، معاذ اللہ۔ اور اللہ و رسول کی محفل کی قدر بھی ختم ہو گئی لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ ایک بھی پوری دنیا میں ایک بھی مومن اگر ہوگا اللہ کا نام لینے والا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو قیامت آئے گی، آج کل زلزلے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے قیامت آ گئی، آندھی طوفان سیلاب میں مر گئے کوئی بھی تو کہتے ہیں قیامت آ گئی۔ تو یہ تو کچھ نہیں، یہ تو کہتے ہیں۔ اب وہ جو حقیقت میں قیامت ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ اتنی بڑی قیامت ایک بھی مومن اگر موجود ہے تو نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کتنی طاقت ہے، کس قدر طاقت ہے اللہ کے نام میں۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ قیامت کی چند نشانیاں جو احادیث مذکورہ میں بیان کی گئی ہیں، اس سے پہلے آپ نے سنا 2 دن پہلے 2 دن تک، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہوں گی۔ دجال آپ سنتے رہتے ہیں، دجال گفتگو کرتے ہیں۔ دجال ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں جو حقیقت میں دوزخ ہوگی ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں جو حقیقت میں جنت ہوگی اس میں ڈال دے گا۔ جنت بھی کیا ہوگی؟ بہرحال اس نے اپنے حساب سے جس کو دوزخ بنایا ہوگا وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور جس کو اس نے جنت بنایا ہوگا وہ تکلیف کی جگہ ہوگی۔ اور اس کے اندر شعبے کیا ہوں گے کہ مردے کو جلائے گا، اللہ نے طاقت دی ہوگی، مردے جلائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، اسی قسم کے بہت شعبے دکھائے گا جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، اردو میں کاف فا عربی، جس کا مطلب ہے کافر۔ وہ ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ آج بھی بدعقیدے جو لوگ ہیں، ایک مومن مسلمان اپنے بزرگوں کے وسیلے سے اللہ کے دیے ہوئے ایمان کی روشنی میں سمجھ لیتا ہے یہ بدعقیدہ ہے، یہ ایسے بول رہا ہے، رسول کی شان میں ایسے بول رہا ہے، اچھے کاموں کو منع کر رہا ہے۔ مگر جو بدعقیدے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کو لاکھ سمجھائیے ان کے سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے۔ ابدال کعبہ ابدال جو ہوں گے، اللہ کے ولیوں کا مقام الگ الگ ہے، کتب ہیں، ابدال ہیں، افراد ہیں۔ ابدال کا بہت بڑا مقام ہے۔ ابدال جو ہوں گے وہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء کرام انہیں پہچان لیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ اولیاء کرام پہچان لیں گے، عام آدمی تو پہچان ہی نہیں پائے گا، وہ بھی طواف میں ہوں گے۔ تو اولیاء کرام آگے بڑھیں گے تو حضور ہمیں آپ بیعت کر لیجئے۔ وہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔
یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں. حالانکہ لوگوں کو ابھی کوئی زیادہ خاص نہیں معلوم ہو رہا ہوگا، مگر حضرات حقیقت میں یہی خاص ہے ہماری زندگی کا، یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے. ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، اٹھا لیے گئے. جب ظالموں نے ستایا تو اللہ نے انہیں چوتھے آسمان پر بلا لیا. تو وہ جامع دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے نماز پڑھائیں گے، اور امام مہدی مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں سے ہیں. اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اپنا کلمہ نہیں بلکہ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھیں گے. وہ ان کا بھی کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. وہ نبی کی سانسیں، سبحان اللہ. وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے. پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے جہاں آپ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے، یعنی اپنے تمام ماننے والوں کو لے کر کے وہاں چلے جائیں گے، تو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یہ سب فتنے ہیں، سب دجال ہے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئے گا. یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے. یہ پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، یعنی یاجوج ماجوج جب اس کو کہا جائے گا اللہ کے بارے میں کہ اچھا وہ تیر پھینکے گا کہ میں مار رہا ہوں، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون میں لگے ہوئے آئیں گے. وہ خوش ہو جائے گا. وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، بربادی کے لیے دعا کریں گے. خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا. بہت بڑی جماعت ہوگی یاجوج ماجوج کی، چھوٹا موٹا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کے ساتھ چل رہا ہوگا. یہ ایک الگ ہوگا، یاجوج ماجوج کا الگ ہوگا. اور ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ ایک جب گروہ گزرے گا یاجوج کا تو جہاں جتنے سمندر کے پانی کو پی کر کے ختم کر دے گا. وہ تو پیچھے سے وہ جماعت جب آئے گی ماجوج کو کہہ رہے یہاں تو پانی تھا ہی نہیں کبھی. یعنی اتنی کثیر جماعت ہوگی اور اتنے خبیث ہوں گے وہ لوگ، یہاں تک کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ان کو ہلاک کر دے گا. گردن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے. دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وقت ہوگا، نہ کوئی اور مذہب ہوگا، نہ کوئی اور فرقہ ہوگا. ایک مذہب اسلام. اور مذہب اسلام میں جو اتنے بنے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہوں گے، صرف مذہب اہل سنت و جماعت. 40 سال تک آپ اقامت فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے. جی